السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سیرت کے سبق میں ہم غزوہ بدر کے بارے میں آج پڑھیں گے اور باقی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سن 2 ہجری میں جو سرایا اور غزوات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو غزوہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے۔ چونکہ یہ غزوہ اسی سرزمین پر واقع ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ قریش کا مایہ ناز قوت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی، ان کی اس شان و شوکت کو توڑنے کے لیے سلسلے کو بند کیا جانا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں 314 صحابہ مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے خود بھی تشریف لے گئے۔ مقام روحہ میں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ ادھر قریشی سردار کو بھی اطلاع ہو گئی، جو قافلے کا سردار تھا، اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے قافلے کو لے کر چلا اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچیں۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک بہت بڑا لشکر، جس میں 100 گھوڑے کے سوار اور 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے سوار اور 700 اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ صحابہ کی جان نثاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سارے صحابہ نے اپنے جان و مال کو پیش کر دیا۔ تو عمر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد سے روک دیا کہ آپ جہاد میں شریک نہ ہوں، تو وہ رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی اجازت فرما دی، وہ شریک جہاد ہوئے۔ ایسے ہی صحابہ نے اپنی اپنی جان نثاری کا مظاہرہ کیا، الفاظ میں بھی اور حقیقتاً عملی طور پر بھی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں، یہ مسلم شریف میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تاثرات دیکھے تو بہت خوش ہوئے اور آگے بڑھنے کا حکم کیا۔ مسلمانوں کا لشکر جب پہنچا تو قریش پہلے ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو شامل حال ہونی ہی تھی، آگے غیبی امداد۔ ایسے ہی اسباب اللہ رب العزت نے مہیا فرما دیے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کا ریت جم گیا، چونکہ مسلمان ریتلی جگہ پر تھے اور جو قریش تھے وہ سخت جگہ پر اور اچھی جگہ پر تھے۔ تو جب بارش ہوئی تو تمام لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا بھی اور پلایا بھی جانوروں کو بھی، اور اپنے برتن بھی بھر لیے، اور باقی ماندہ پانی کو حوض بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر اسی بارش کی وجہ سے کفار کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا جس سے وہ پھسلنے لگے، اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو ان کا تو چلنا بھی مشکل تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کے لیے صفیں بھی درست کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ تو چنانچہ یہ لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بن کر کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کا ایفائے وعدہ۔ اس وقت جب کہ 300 بے سر و سامان آدمیوں کا مقابلہ 1000 وہ بھی باشوکت کافروں سے ہوا، یعنی اسلحہ سے لیس اور سواریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے، مسلمانوں کی امداد کو، تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا۔ لیکن اسلام میں پابندی عہد اس طرح تھی کہ
عین میدان کارزار میں حضرت حذیفہ اور ابو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو صحابی شرکت جہاد کے لیے پہنچتے ہیں، مگر راستے کا حوالہ بیان کرتے ہیں کہ کفار نے ہمیں روکا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کو جا رہے ہو، تو ہم نے ان کو انکار کر دیا کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہونے والے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کا علم ہوا تو دونوں کو جہاد سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ صفیں درست فرمائیں، آمنا سامنا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے 3 بہادروں کا مقابلہ کیا، تینوں کافر قتل ہو گئے، مسلمانوں میں صرف عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، عبیدہ نے دم توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم شہید ہو اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ تو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرت سے کہنے لگے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ جب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا، اور یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے صرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ صحابہ کا حیرت انگیز ایثار اور جان بازی۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلواروں کی زد میں ہیں، سبحان اللہ، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے وہ میدان میں آئے تو خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ان کی طرف بڑھی۔ عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر باہر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں میدان میں آیا تو فاروق کی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے